لاہور سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں. اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا. جو ہمارے مہمان بھائی ہیں لاہور سے آئے ہیں، اور وہ اور بھی حضرات جو بیمار بیٹھے ہوئے ہیں، جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کے مسائل سمجھ نہیں ڈاکٹرز کو آ رہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ نارمل ہیں، اور بیماری کیا ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ تمام حضرات توجہ کے ساتھ یہ عمل سنیں. بڑا ہی آسان عمل ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل میرا بھی نہیں ہے، یہ عمل میرے کملی والے کا ہے. ان کی عطا ہے، ان کا ہدیہ ہے، ان کا تحفہ ہے، اور ان کی امت کے لیے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ تمام حضرات، وہ تمام مریض جو جادو کے مارے ہوئے ہیں یا بدنی بیماریوں کے مارے ہوئے ہیں. بیماری کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا وہ جنات کی وجہ سے ہوتی ہے، یا وہ طبعی مسائل کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. بیماری میڈیکل پرابلم ہو، میڈیکل ایشو ہو، یا بیماری اسپرچل ایشو ہو، روحانی مسئلہ ہو، جناتی مسئلہ ہو، شیطانی مسئلہ ہو. بیماری چھوٹی ہو، بیماری بڑی ہو، یا بیماری اتنی ہو گئی ہو جس طرح وہ حضرات اتنے پریشان ہو کر آئے کہ بندہ بستر مرگ پہ پڑ گیا ہو، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسخے کو آزمائیں. پھر وہی بات کہ جہاں سے جو علاج آپ کروا رہے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی پرکار نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، سنت کے درجے میں وہ کروائیں. میں صرف روحانی جو علاج ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور یہ عمل جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، اور کملی والے نے ہمیں عطا کیا، اور یہ فقیر آپ تک پہنچا رہا ہے. 7 کنوؤں کا پانی لینا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ 7 کنوؤں کا. اب آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ 7 کنویں کہاں. نہیں، پریشان ادھر بیٹھ کے، میرے پاس بیٹھ کے پریشان نہیں ہونا، ابھی پریشانی حل کر دیتا ہوں. لیکن چول نہیں مارنی. کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا بول رہے ہو کہ مارن دا پروگرام ہے گا. چول نہیں مارنی. آپ تو لاہور سے آئے، آپ تو پنجابی سمجھتے ہو نا، کہ چول نہیں مارنی. ہاں، تو جو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو ہزاروں لاکھوں دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب رب کی راہ میں خرچ کرنا پڑے یا کسی جگہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا پڑے تو پھر ہم چول مارنے سے باز نہیں آتے. یہ میں نے تاکید اس لیے کی ہے کہ اس میں چول مارنے سے پاکستانی باز نہیں آتے. تو یہ جو وقت گزر ہے، یہ اللہ نے چول مارو گے تو اپنے لیے مسائل پیدا کرو گے. اب میری اگلی بات سنو گے تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیوں بول رہا ہوں. کتنے کنوؤں کا پانی لینا ہے؟ 7. جب میں یہ عمل لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو جگ دے کے بھیج دیا، جا خالہ کرو پانی بھر کے لے آیا، جا وہ ہمسایوں کو پانی لے آ، مسجد سے پانی لے آ. اللہ والو، یہ فتنے کا دور ہے. کسی کے گھر سے پانی لوگے، ان کے گھر میں اتنا سا پتھر بھی چلا گیا، انہوں نے کہنا یہ صبح ان کا بچہ پانی لے کر گیا تھا، انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا. وہ دشمنی بھی پڑ جائے گی، ان کا ایمان بھی کھا جاؤ گے. اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ نہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو اور نہ کسی کو آزمائش میں ڈالو. مسجد سے پانی ہرگز نہیں لینا، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے. مسجد کا پانی نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو پھر پانی کہاں سے لوگے؟ نوٹو خرچ کرو، نوٹو جو کمائے ہیں. آسان اس کا طریقہ ہے، ایک پانی اپنے گھر کا، باقی کتنے رہ گئے؟ 6 منرل واٹر کی بوتلیں لے لو. 6 ٹیوبلوں کا پانی ہوگا نا. تو پرانے زمانے میں کنواں کہتے تھے، آج کے زمانے میں ٹیوبل کہتے ہیں. تو 7 پانی کتنے پورے ہو گئے؟ اب یہاں کچھ چول مارنے کی گنجائش ہے. اور اگر اللہ نے بہت ہی تنگی دی ہوئی ہے تو منرل واٹر کی چھوٹی بوتلیں لے آؤ، لیکن چول نہیں مارنی. کسی سے پانی مانگنا نہیں ہے، کسی کے گھر سے بھرنا نہیں ہے. میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ یہ شر کا دور ہے. کسی کے گھر سے پانی لے کر آتے، اس کا بچہ بیمار ہو جاتا، اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، شیطان اس کے دل میں ڈال دے گا بدگمانی کہ یہ فلاں پانی لے کر گئے تھے، انہوں نے ہمارے پہ جادو کر دی. حالانکہ آپ کو اپنی مصیبت کے لیے لے کر آئے. تو کیا کریں گے؟ 1 پانی اپنے گھر کا اور 6 پانی بازار سے خرید. 1. اور اگر آپ حضرات کے پاس ایسی کوئی سہولت ہے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں یا کوئی تعلق واسطہ ہے یا آپ کے علاقے میں بارش ہو جاتی ہے، تو 1 پانی اگر آپ کو بارش کا مل جاتا ہے تو نور اللہ نور ہو جائے گا. اگر ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو نسخہ تو میں نے بتا ہی دیا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگلا جو میں حل بتا رہا ہوں وہ تقریباً 90% لوگوں کا، 80% لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے گھر میں یا ہمسائے کسی دوست سجن سے اتنا سا زمزم مل جائے، اتنا سا زمزم مل جائے، تو آپ کیا کریں کہ 6 پانی اور 7واں زمزم.
تو زمزم تو پھر کمال ہو جائے گا. ایسے بیر روحا ہے، بیر شفا ہے، جو کنویں ہیں مدینہ پاک میں ان کا کوئی پانی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اس طرح آپ ذمہ دار ہیں، ایک پانی گھر کا لے لیں، ایک اپنی زمینوں کا لے آئیں جا کے، اپنا، کسی کا نہیں. اور سادہ طریقہ میں نے کیا بتایا ہے، ایک پانی اپنے گھر کا، 6 بوتلیں بازار سے. اور ان کی نورانیت بڑھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بارش کا پانی مل جائے تو ایک پانی بارش کا ڈال لیں گے، بہت اچھا. اور اگر زمزم مل جائے تو نور اللہ نور ہے. جو آپ کو سہولت ہو، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں. پانی کتنے ہو گئے؟ 7. اللہ بولو 7 پانی 7 دن کا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بیماری تیری ہڈیوں کے اندر، گوشت پوست کے اندر بھی بیماری ہوگی، اللہ کھرچ کے نکال دے گا. اب اللہ والوں حوصلہ ہوا ہے، حوصلہ ہو گیا. اگر اللہ نے شفا دینی ہے تو انشاءاللہ دے کے، اللہ دے کے چھوڑے گا. میرے رب کی یہ عطا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ عمل اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے. یہ کوئی پیر فقیر کا یا میرا بنایا ہوا کوئی ڈکونسلا یا نسخہ نہیں ہے. 7 پانی 7 دن کا عمل. پڑھنا کیا ہے؟ دن کے کوئی بھی ایک وقت کا تعین کر لیں، دن کو 10 بجے 12 بجے فجر کی نماز کے بعد، جو بھی آپ کو آسانی والا وقت ہے. 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ بولو ماشاءاللہ. 70 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ. 70 مرتبہ چاروں کل، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، چاروں کل 70 بار. یہ کتنی آئٹمز ہو گئی؟ 6. سورہ فاتحہ 70 بار، آیت الکرسی 70 بار، 3 اور 1، 4 کل 70 بار. یہ 6 چیزیں ہو گئی. اول و آخر 7 بار درود پاک. سمجھ آئی؟ 7 دن کا عمل ہے. 7 پانی لینے ہیں اور ان پانی کے اوپر روزانہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 70 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، 70 مرتبہ چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 7 بار درود پاک. اب توجہ رکھیے گا، اب وہ پانی بن گیا ہے، وہ پانی بن گیا ہے. وہ جو مریض ہے اس کو پانی آدھا گلاس جتنا اس کو طلب ہو وہ اس کو پلا دے. ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ نے پانی بنایا ہے آج، اب روزانہ 6 بوتلیں بازار سے نہیں لینی. سمجھ آ گئی؟ وہ پانی ایک بار بن گیا ہے، اب بس اس کے اندر پانی گھر کا ڈالتے جائیں، اسے بڑھاتے جائیں. جتنا استعمال ہو جائے اور ڈال لیں، جتنا استعمال ہو جائے اور ڈال لیں. تو کیا کرنا ہے کہ صبح سے لے کے اگلے صبح تک، یعنی 24 گھنٹے جو مریض ہے اس کو چائے میں، پانی میں، آٹے میں، سالن میں، کوئی دوائی کھانی ہے، کوئی دوسرا پانی اسے نہیں پلانا، وہی پانی پلانا ہے. کوئی اور پانی نہیں پینا. چاہے وہ 2 گلاس پیے، چاہے گلاس پیے، چاہے برف ڈال کے پیے، چاہے ملک شیک بنا کے پیے، چاہے کوئی شربت بنانا ہے، شکنجی بنانی ہے، کوئی چیز، پانی وہی استعمال کرنا ہے تاکہ وہ گوشت پوست کے اندر جو بیماری ہے بار بار وہ پانی جائے، وہ پانی تمام جناتی اثرات کو، بیماری کو جلا کے رک کر دے. اب اگلا دن ہوگا تو پھر دوبارہ پڑھائی کریں گے. 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 7 بار. پانی ایک دن بنانا ہے، پڑھائی 7 دن کرنی ہے. پانی ایک دن بنائیں گے اور پڑھائی کتنے دن کریں گے؟ 7 دن. اللہ والو 7 دن کے اندر آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ، پہلا میں نے کیا بتایا کہ مریض کو پانی پلانا ہے، جب بھی پینا ہے یہی پانی پینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے دن میں 3-4 دفعہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے بس یہ ہاتھ لگاتے جاؤ. جو بیماری اندر ہے وہ پانی جلائے گا، جو باہر لگاؤ گے وہ باہر والا پانی جلاتا جائے گا. اور اگر مریض کی حالت ایسی ہے جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ سکتا ہے، نہا سکتا ہے، تو اس کو اسی طرح کرسی پہ، اگر چارپائی پہ مریض لیٹا ہوا ہے، جس طرح وہ مریض آیا وہ بیماری ہے، چارپائی پہ لیٹا ہے، پلنگ پہ لیٹا ہے، بینچ ہے اس پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو کچی جگہ پہ رکھ کے اس کو اسی پانی کے ساتھ نہلا دے تاکہ وہ پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جائے گا، اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی. اللہ بولو 7 دن پانی سے نہلا دو. الحمدللہ میرا 20-22 سال کا یہ تجربہ ہے. اس مریض کا بدن 7ویں دن ایسے ہوگا جیسے پھول گلاب کا ہوتا ہے، ایسے ہلکا پھلکا جسم. دوائی ہے وہ اثر کرنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کی طبیعت ہر وقت خراب ہے. وہ بھی شرط کیا ہے کہ اللہ شفا دینے پہ آ جائے.
اللہ شفا دینے پہ آج. اور چوتھی بات اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خیرات کرتے رہے. روزانہ صدقہ دیں، روزانہ صدقہ دیں، جان کا صدقہ دیں، کبھی مرغی دیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کالا بکرا لے کے دیں، کالی سینگ والا، یہ کالی آنکھوں والا. میں کہہ رہا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق. اگر آپ کی حیثیت کروڑوں والی ہے تو 10 روپے نہیں چلیں گے. دیکھیں نا، آپ کرایہ بھر کے لاہور سے یہاں آ گئے ہیں تو جب صدقہ دینے کی باری آئے تو کیا منگیا؟ چلو 20 جاندیاں دے جاؤ ہے. تو میں یہی بات کہی تھی کہ پھر ہم چبل مارنے سے باز نہیں آتے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ سارے کیے پہ پانی پھر جاتا ہے، سارے کیے پہ پانی. تو اپنی جس کی روپے کی حیثیت ہے وہ ہے روپے کے مطابق، اور جس کی 1 کروڑ کی حیثیت ہے 1 کروڑ. میرے بزرگ ہیں، صدقے کے حوالے سے بات ہوئی، ان کو کینسر ہو گیا. کراچی کے میمن ہیں، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی. آپ کو پتا کراچی کا سارا کاروبار کن کے ہاتھ میں ہے؟ میمنوں کے ہاتھ میں. اللہ نے کینسر بھیج دیا. کیوں بھیج دیا؟ کبھی زکات ہی نہیں دی، کبھی عشر ہی نہیں دیا، پیسہ جوڑ جوڑ کے کھرب پتی. اللہ نے کینسر بھیج دیا. پاکستان میں علاج ہوا، آغا خان، جزاک اللہ، آغا خان میں علاج ہوا، شفا نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی والا ملتان تو آنے سے رہا نا، وہاں تو بہت اچھے ہاسپٹل سے علاج ہوا، شفا نہیں. آخر کسی نے انہیں بتایا کہ امریکہ لے چلیں. امریکہ سے علاج ہوا، شفا نہیں ہوئی. امریکہ سے انہیں پتا چلا کہ جو بلڈ کا کینسر ہے، لیکیمیا ہے، اس کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، سوئس ڈاکٹر ہے. وہاں سے اللہ نے مال دیا ہوا، وہاں سے اسباب ہیں، وہاں سے وہ سوئٹزرلینڈ آ گئے، سوئٹزرلینڈ علاج کروایا. انہوں نے کہا بابا یہ تو 4 دن ساڑھے کو رہ گیا نا تو تینوں پیک کر کے بھیجیں گے. کیا کریں گے؟ پیک کر کے بھیجیں گے. تیری مہربانی ہے، تو ونج چلا جا، ہمارے پاس تیرا علاج نہیں ہے، ہمارے پاس تیرا علاج نہیں ہے. آج غریب روتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. اللہ والوں، کام پیسے سے نہیں بنتے، کام اللہ سے بنتے ہیں. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ بات سمجھائی کہ آج تک جس نے بھی جو پایا اللہ کو پا کے پایا، اور جس نے جو بھی کھویا اللہ کو کھو کے کھویا. جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ پایا نہیں ہے، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ کھویا نہیں ہے. یہ اصول ہے. اب پیسہ ہے، علاج نہیں. ڈاکٹر نے کہا جی لے جو، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. پاکستان سے بھی فارغ، امریکہ سے بھی فارغ، سوئٹزرلینڈ سے بھی فارغ. اب ہمارے بزرگوں کے پاس آ گئے. جب انہوں نے سارا وہ معاملہ دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مرتے تسی جانا ہے، مرتے تسی جانا ہے. تو مر ہم نے بھی جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مر جانا ہے. سب کچھ آپ نے کر لیا ہے، ایک میرے کہنے پہ ایک کام کر لیں، اگر مر بھی جائیں گے تو اس کا اجر قبر میں مل جائے گا، ضائع نہیں جاتا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا صدقہ دے. کوئی دم نہیں میں کروں گا، میں کوئی دم نہیں کروں گا، کوئی تویز نہیں دوں گا، کوئی پڑھائی نہیں بتاؤں گا، بس صدقہ دو. انہوں نے کہا کتنا صدقہ؟ انہوں نے کہا 25 لاکھ روپے کا صدقہ کرو. کتنے کا؟ 25 لاکھ. وہ بتا رہے ہو مجھے، کہتے ہیں جب میں نے کہا نا تو اندر سے میں بھی ڈر رہا تھا کہ اس کے لواح کین کے ہی میرے گلے ہی نہ پہ جائیں، کہ پیر نے وڈی مرغی سمجھ کے 25 لاکھ ہی مانگ لیا. تو میں نے کہا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے ڈرائیور کو فون کیا، ڈرائیور گھر گیا. گلشن اقبال ان کا گھر تھا کراچی میں. ڈرائیور گھر گیا، اس کے گھر والی نے اس کے 25 لاکھ روپے دے دیا. ڈرائیور نے جا کے بات کرا دی، انہوں نے 25 لاکھ روپے دے دیا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتا تھا، ٹیلی فون لینڈ نمبر پہ بات کرا دی، 25 لاکھ روپے لے کر آ گیا. ان کی گھر والی کا فون آیا. اصل بات یہاں سے سننے والی ہے. وہ جو شخص مر رہا تھا کینسر سے، لیکیمیا سے، بلڈ کینسر سے، اس کی بیوی کا فون آیا. میرے بزرگوں کو فون کر کہنے لگی حضرت صاحب آپ نے صدقہ بہت چھوٹا کرایا ہے، آپ نے صدقہ بہت چھوٹا کرایا ہے. میں یہ دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ کاش کوئی ان کو سمجھانے والا مل جائے کہ تیری بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، حضور کے حکم میں ہے، کملی والے کی سنتوں میں ہے. کہ میرے خامد نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، تو ہمارے لیے 5 کروڑ روپیہ ایسے ہی ہے جیسے عام آدمی کے لیے 500 روپیہ ہے. اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے. تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ آج میرا خامد آپ کے ہتھے چڑھ ہی گیا تھا، خرچ کرنے پہ آ ہی گیا تھا، یہ کڑکی میں آیا ہی تھا، تو کم از کم 5 کروڑ تو خرچ کرواتے، اپنے مدرسے پہ خرچ کروا دیتے.
تو انہوں نے پھر بات کو سنبھال لیا. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرواؤ جو خوشی خوشی ہو. تو میں نے 25 لاکھ کہا تو اندر سے میں بھی ڈر رہا تھا کہیں میرے ہی ہتھے نہ پہ جائے. تو اس نے کر دیا ہے. تو میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس نے میرا منہ نہیں موڑا, اس رب کی رحمت بھی اسے منہ نہیں موڑے گی. رب اس کے پچھلے بھی معاف کر دے گا, بیماری کو دور کر دے گا. جاتی دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 لفظ ہے, اس کو پڑھتے رہنا. اللہ والا وہ بندہ آج بھی زندہ ہے. جنہوں نے وہ دم بتایا وہ مر گئے, جنہوں نے وہ دم کیا وہ پچھلے 1.5 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. اللہ ان کے گر کے رحمت فرمائے. تو وہ ابھی بھی زندہ ہے. تو اللہ والا صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے. تو اس لیے اس عمل کے ساتھ آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. دیکھیں اللہ والا وہ جو مریض ہے وہ مر جاتا ہے, گھر کا سربراہ ہے, اس کے وراثت کے حقدار بن جاؤ گے تو اس کا مال اسی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اس کے لیے. بات سمجھ آئے؟ 7 کنووں کا پانی, میں عمل کو دہرا دیتا ہوں. 7 کنووں کا پانی, 1 پانی اپنے گھر کا, 6 پانی باہر کے منرل واٹر کی بوتلیں لے لیں. ان 7 پانی کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ, 70 مرتبہ آیت الکرسی, 70 بار چاروں کل, اول و آخر 7 بار درود پاک, اور تمام صورتیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے. پانی پہ دم کر لینا ہے, وہی پانی پلانا ہے, اسی سے کھانا کھلانا ہے, اسی سے دوائی کھلانی ہے, اور اسی پانی کے اندر زیادہ پانی ملا کے اسی سے نہلانا ہے. اگلے دن پھر اسی پانی کے اوپر جو بوتل میں بچ گیا ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے. پھر پانی گھر کا ڈال کے پانی بڑھا لینا ہے, پھر وہی پلانا ہے, وہی کھلانا ہے, اسی سے نہلانا ہے. اگلے دن پھر اسی پانی کے اوپر پڑھائی کرنی, تھوڑا سا پانی اور ڈال کے بڑھا لینا ہے. یوں 7 دن یہ عمل کرنا ہے. اور ساتھ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کا حق کھانا ہے, صدقہ دینا ہے, صدقہ دینا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انشاءاللہ العزیز. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, اگر اس کی بیماری گوشت کے اندر, ہڈیوں کے اندر, گوشت پوست کے اندر بیماری ہوگی, اللہ اس کے گوشت پوست سے بیماری کو نکال دے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب کتنے دن کا عمل ہو گیا؟ 7 دن کا. 7 دن کا جب عمل مکمل ہو جائے پھر نہانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر 70 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ چاروں کل, اول و آخر 7 بار درود پاک صبح و شام پڑھ کے ساری زندگی دم کرتے رہیں. انشاءاللہ جادو تیرے قریب سے بھی نہیں گزرے گا. 7 دن کا صرف علاج ہے. اور اگر کیونکہ ہم ایمان والے اس درجے کے نہیں رہ گئے, اگر 7 دن میں کچھ افاقہ ہو لیکن مکمل بیماری ختم نہیں ہوئی تو عمل کو بڑھا کے 21 دن کر لو, قرآن ہے. اگر پھر بھی آرام نہیں آیا تو اس کو عمل کو اور بڑھا لو, لیکن عمل 7 دن کا ہے اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھو گے. لیکن اگر ہمیں وہ افاقہ نہیں ہوتا ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, تو پھر یہ عمل بند نہیں کر دینا. عمل بند کب کرنا ہے؟ جب ہمارا مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے, یا مریض کو اللہ صحت دے دے تو یا 5 من مٹی دے دے. 2 کاموں میں 1 کام اللہ کرے, جو بھی اللہ پسند کرے ہمارا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر اللہ نے موت بہتر لکھی ہے تو اللہ عافیت ایمان والی موت دے دے, نہیں تو اللہ شفا دے دے, جس ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. تو عمل جو ہے اس وقت بند کرنا ہے جب شفا ہو جائے. جب شفا ہو جائے, مریض ٹھیک ٹھاک ہو گیا, تو پھر میں نے بتایا کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار. ہر چیز 7 بار صبح شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے.